فنا کے تصور کو قرآن میں اس طور پر بیان کیا گیا، یا ایھاالذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کو حدیث سے بھی سمجھے، ترمذی شریف کی حدیث پاک، ابو داؤد نے بھی یہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے تو نے جس کو زندہ رکھنا ہے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے موت دینی ہے اسے ایمان پر موت دے۔ یعنی کہ ایمان کی سرزمین پر اعمال کی عمارت اسلام کھڑی ہے، اس میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ فنا کا سفر طے کرتے ہوئے بقا کی عمارت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، فنا کر کے بقا کی منزل میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے ایک نبی ایک پتھر کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا چھوٹے پتھر سے پانی بہت زیادہ بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو تعجب ہوا تو رب نے پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کہا جب سے میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، میں برابر اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ تو اس پتھر کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اللہ کے نبی چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، وہی پتھر بدستور رو رہا ہے۔ کہا اب تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب خوشی سے رو رہا۔ تو یہ دیکھیں انسان کا دل پتھر ہو جائے گناہ کر کر کے تو حضور نے فرمایا نا کہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ دو وظیفے حضور نے دیے کہ دل کی سختی دور کرنے کے لیے۔ ایک اور مقام پر قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ عمر فاروق جب قرآن کی آیت سنتے نا خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ایک تنکا لے کر کہتے ہیں کاش میں یہ تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے، سیاہ نشان، ایک نہیں دو دو۔ محمد بن المنذر فرماتے ہیں کہ جب خوف خدا سے روتے تو داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور کہتے کہ سنا ہے کہ وجود کے جس حصے پر آنسو لگ جائے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوٹتی۔ یہ فنا کی منزل پر گامزن بقا کی طرف جانے والے لوگ۔ قرآن کہتا ہے نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔ ان قصاص کی وجہ سے مسلمان کسی کو قتل کرنے سے باز رہے گا، گویا کہ بدلے میں قتل کیا جانا انسانی حیات کا سبب بن رہا ہے۔ اس کو اس طور پر بھی سمجھیں کہ لوگ جب جرم کی حد کے نفاذ کے خوف کو دلوں میں پیدا کر لیں گے تو جرم سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور یہی تصور قرآن نے تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے دے دیا۔ داتا صاحب کو رخصت ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ تقریباً 980 سال سے بھی زائد، کیونکہ 452 پہلا قول ہے اور 500 تک ہجری آپ کی وفات کا قول کیا گیا ہے۔ 980 سال سے زائد کا عرصہ داتا صاحب کو پردہ فرمائے ہو چکے ہیں، لیکن فنا کی منزل پر ایسا اپنے آپ کو قائم کیا کہ آج بقا کی منزل کے ستاروں میں ان کا نام چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے۔ فنا کا فلسفہ قرآن کی ایک اور آیت سے بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ تصور فنا تصور بقا کی ضد ہے۔ فنا ہوگا تو بقا ملے گی، بقا قائم رہنے کو کہتے ہیں، ان کسی چیز کو ہمیشگی نصیب ہو جائے اس کو باقی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بقا کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ خیر و ابقا، اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا۔ جو بقا رب کی ہے وہ تو کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بقا دیتا ہے، جو سب فنا کی منزل پر گامزن ہوتے ہیں، ان کی شان دوسری ہوا کرتی ہے۔ آئیے قرآن حدیث پاک سنیں، پھر قرآن کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اسی بات کو سمجھایا۔ حضور نے فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، موت دیے جانے سے پہلے مر جاؤ۔ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنی طبعی موت مرو گے، اس سے پہلے اپنی انا کو مار دو، اپنی انا کو مار دو، رب کی بارگاہ کی طرف اپنا جو ہے وہ وسیلہ کر لو، رب کی بارگاہ کی طرف لو لگا لو، ذکر و فکر کی طرف لو لگا لو۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔